بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی مجلس بھی ایک سابقہ مجلس سے پیوستہ ہے، ایک ہی عنوان کا تسلسل ہے اور وہ عنوان ہے بات ہی تو ہے۔ سابقہ دو مجالس میں ہم نے ایسی باتوں میں سے دو باتوں کو جانا، پہچانا اور سمجھا جو باتیں کہ دین، دنیا اور آخرت میں ذلت اور رسوائی، تباہی اور بربادی کے اسباب میں سے ہیں۔ آج کی مجلس، آج کی گفتگو کا آغاز ان باتوں میں سے تیسری بات سے کر رہے ہیں، اور وہ تیسری بات ہے طلاق۔ بات ہی تو ہے، کہہ دی گئی، لیکن کتنے گھر، کتنی زندگیاں، کتنے خاندان اجڑ جاتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو کئی زندگیاں ختم ہی ہو جاتی ہیں۔ بات ہی تو ہے، کہہ دی، اس کا انجام سوچتے نہیں کہ اس ایک بات کے انجام میں آخرت کی ذلت اور رسوائی اور تباہی سے پہلے دنیا کی کون کون سی ذلت اور رسوائی اور تباہی بات کہنے والے کو اور جس کو بات کہی گئی اور ان دونوں سے متعلقہ افراد کی زندگیوں پر کیا کیا نتائج مرتب کر دیتی ہے، لیکن بات ہی تو ہے، کہہ دی۔ طلاق کے موضوع پر میں کوئی مزید بات نہیں کروں گا، کیونکہ اس کے بارے میں الحمدللہ ایک بیان الگ سے ہو چکا ہے کہ اس کے مسئلے مسائل اس میں بیان کیے جا چکے ہیں، خاص طور پر یہ مسئلہ کہ ایک وقت میں کتنی طلاقیں ہوتی ہیں۔ تو مزید تفصیل اگر جاننا چاہیں تو آپ اس کو سن سکتے ہیں، اور اگر اس میں سے کچھ نہ ملے تو پھر آپ براہ راست پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور توفیق سے مطلوبہ معلومات درستگی کے ساتھ آپ کو مہیا کر دی جائیں گی۔ ہمارا موضوع یہاں ان باتوں تک ہی انشاءاللہ محدود رہے گا جن باتوں کو بیان کرنے کے لیے، جاننے، سیکھنے، سمجھنے، پہچاننے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ تو ان باتوں میں سے اگلی بات، ایک اور بات، چوتھی بات، ایسی بات جسے ہم مزاح، مذاق اور خوش آمیز سمجھتے ہیں، جو در حقیقت جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے، اور ہم اس حقیقت سے آشنا بھی ہوتے ہیں۔ جی ہاں، وہ جھوٹ جو دوسروں کو ہنسانے کے لیے بولا جاتا ہے، جسے عموماً لطیفہ بھی کہا جاتا ہے، ہنسانے کے لیے بولا جانا والا جھوٹ۔ بات ہی تو ہے، لیکن ایسی جھوٹی بات کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور عموماً دنیا میں بھی جھوٹے کی کوئی عزت و قدر نہیں ہوتی، خواہ لوگ اس کی باتوں پر خوش ہوتے ہوں، اسے بلا بلا کر محفلیں منعقد کرواتے ہوں، لیکن عزت و قدر کچھ نہیں ہوتی، بلکہ وہ بھانڈ اور میراثی سمجھا جاتا ہے، یا ذرا جدید الفاظ میں، مہذبانہ الفاظ میں، فنکار یا انٹرٹینر۔ ایسے لوگ خود کو اور دوسروں کو مزید جھوٹ میں مبتلا کرتے ہوئے یہ بھی کہتے ہیں کہ لوگوں کو خوش رکھنا عبادت ہے، نیکی ہے۔ سبحان اللہ! کیا جھوٹ بول کر، حرام کام کر کے عبادت اور نیکی کی جاتی ہے؟ اگر یہ عبادت ہے تو کس کی عبادت ہے؟ اللہ کی یا شیطان کی؟ رسول اللہ علیہ السلام نے تو یہ فیصلہ صادر فرما رکھا ہے کہ وَيْلٌ لِمَنْ يُحْدِثُ فَيَكْذِبُ لِيَضْحِكَ بِهِ الْقَوْمُ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ۔ اس کے لیے ہلاکت ہے جو کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ سنن ترمذی کتاب الزہد کے باب نمبر 10 میں یہ حدیث ہے، اور اس کا درجہ صحت حسن ہے، یعنی صحیح حدیث ہے۔ اب چلتے ہیں پانچویں بات کی طرف، اور وہ کیا ہے؟ غیبت۔ غیبت یعنی کسی کا کوئی عیب یا برائی جس کو لوگ نہ جانتے ہوں اور وہ لوگوں کے لیے نقصان دہ بھی نہ ہو، اس بات کو، اس برائی کو لوگوں میں نشر کرنا، اور یہ بھی کہ کسی کے بارے میں کوئی بھی ایسی بات جو اگر وہ شخص بذات خود سنے تو اسے برا لگے یا دکھ پہنچے۔ بات ہی تو ہے، کہہ دی جاتی ہے، کر دی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے، غیبت کو، اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر قرار دیا ہے۔
سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12 میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيِّتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو تم ضرور نفرت کرو گے۔ یہ ہے غیبت، گویا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا، لیکن عام کی جاتی ہے، بات ہی تو ہے، کہہ دی جاتی ہے، کر دی جاتی ہے، لیکن یہ عمل ہے کیا؟ جیسے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا لیا۔ ہر مسلمان سمجھ سکتا ہے کہ اتنا بڑا گناہ کرنے والے کا انجام کیا ہوگا۔ چھٹی بات، نمیمہ، غیبت سے ملتی جلتی بات۔ نمیمہ یعنی لوگوں میں بگاڑ اور فساد اور دشمنی پھیلانے والے قصے کہانیاں ادھر ادھر سناتے پھرنا۔ بات ہی تو ہے، کہہ دی جاتی ہے، کر دی جاتی ہے، لیکن رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ لا يدخل الجنت قطات، چغل خوری کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری کتاب الادب کے باب نمبر 50 میں یہ حدیث۔ تو ہم لوگ کتنے آرام سے یہ باتیں کر دیتے ہیں، بات ہی تو ہے، کسی کی بھی چغلی کر دی، کہیں بھی فتنہ فساد دشمنی پھیلانے والی باتیں ادھر ادھر قصے کہانیاں کے طور پہ یا براہ راست پیغامات کے طور پر پھیلاتے چلتے ہیں، کہتے چلتے ہیں، بات ہی تو ہے، لیکن ہوگا کیا؟ لا يدخل الجنت قطت، چغل خوری کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ساتویں بات، لعنت کرنا۔ یہ بھی ہمارے معاشرے میں، مسلمانوں میں تقریباً ایک عام سی بات ہو چکی ہے۔ باتوں باتوں میں کسی کا ذکر کرتے کرتے اسے لعنت کہہ دینا، اس پر لعنت کر دینا۔ ایسا کرنے والے بہت دکھائی دیتے ہیں، بہت سنائی دیتے ہیں۔ کسی کا ذکر کرتے ہوئے غصہ آ گیا یا کسی سبب سے کسی پہ غصہ ہے تو اس پہ لعنت بھیج دی، بات ہی تو ہے، لیکن رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا لعن المؤمن کا قتلہ، لعن المؤمن کا قتلہ، کسی ایمان والے کو لعنت کرنا، کسی ایمان والے پر لعنت کرنا اس کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ یہ حدیث شریف معجم الکبیر میں ہے، مسند احمد میں ہے، مسند البزار میں ہے، اور صحیح جامع صغیر میں حدیث نمبر 710 میں اس کی تفصیل بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ بات ہر کوئی جانتا ہے، سمجھتا ہے کہ کسی کو بغیر حق کے قتل کرنے والے کا انجام جہنم ہے، لہذا جو جرم اس کے برابر قرار دیا جا رہا ہے، یعنی کسی پر لعنت کرنا، کسی مسلمان پر لعنت کرنا، وہ جرم اس کو قتل کرنے کے برابر ہے، اس کے برابر قرار دیا جا رہا ہے، اس کی سزا بھی اسی کے برابر ہوگی جس جرم کے برابر اسے قرار دیا جا رہا ہے۔ تو یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے کہ خواہ کسی پر لعنت کر دی جائے۔ آٹھویں بات، گالی دینا، جھگڑے والی بات کرنا، بات ہی تو ہے، بات بات میں کسی کو گالی دے دی، باتیں کرتے کرتے گالی دے دی، یاری دوستی پیار محبت میں بھی گالیں دی جا دیتی ہیں، بات ہی تو ہے، لیکن رسول اللہ علیہ السلام نے تو یہ بتا دیا ہمیں کہ سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے جھگڑا کرنا کفر ہے۔ صحیح البخاری کتاب الادب باب نمبر 44۔ ہمارے معاشرے میں ایک عام سی عادت ہو چکی ہے کہ کسی کا ذکر کرتے ہوئے ایک دو گالی دے دینا کچھ برائی نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اگر اس کے بغیر بات کی جائے تو بات کرنے والے کو کمزور سمجھا جاتا ہے، اور کہیں تو یہ خیال بھی کیا جاتا ہے کہ بے تکلف اور اچھی دوستی ایک دوسرے کو گالیاں دیے بغیر بنتی نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ذرا اپنے ارد گرد دیکھیے گا تو صحیح کہ کتنے اس گناہ میں شکار ہیں۔ دوست کو جب تک گالی دے کے نہ بلایا جائے تو وہ اچھی دوستی ہی نہیں سمجھی جاتی، بے تکلف دوستی ہی نہیں سمجھی جاتی۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ چلیے 9ویں بات کی طرف چلتے ہیں، اور وہ بات ہے مذاق اڑانا، تانا دینا، عیب لگانا، برے لقب دینا، کسی کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، اسے کمتر جانتے ہوئے اس کا مذاق اڑانا، کیونکہ وہ جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتا، یا کسی کی کمزوری کو عیب بنا کر اس کا تانا دینا، جیسے ابے گنجے، اوکالے، ہری موٹی وغیرہ وغیرہ، کسی کو برے القاب دینا، مذاق کے نام پر گالیاں دیتے ہوئے کسی کی عزت اچھالنا، یہ سب
بات ہی تو ہے، کہہ دی کر دی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کبھی اس کو جانا، کبھی اس کو سوچا؟ اللہ تو فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، اے ایمان لانے والو، تم لوگوں میں سے کوئی گروہ کسی دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے۔ عین ممکن ہے کہ وہ لوگ جن کا مذاق اڑایا جاتا ہے اللہ کے ہاں ان مذاق اڑانے والوں سے زیادہ خیر والے ہوں۔ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، اور نہ ہی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ یہ سب ایمان والوں کی باتیں ہو رہی ہیں، ایمان والے مردوں اور عورتوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، نہ ہی ایمان والی عورتیں دوسری ایمان والی عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، ممکن ہے کہ وہ عورتیں جن کا مذاق اڑایا جاتا ہے اللہ کے ہاں ان مذاق اڑانے والیوں سے زیادہ خیر والی ہوں۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور آپس میں ایک دوسرے کو عیب مت لگاؤ اور نہ ہی کسی کو برے لقب دو۔ ایمان کے بعد یعنی ایمان قبول کر لینے کے بعد گناہ والے نام بہت برا کام ہے، یعنی ایمان قبول کر لینے کے بعد کسی مسلمان کو کفر اور گناہ والے نام دینا بہت برا کام ہے، اور جو توبہ نہ کرے یعنی ان کاموں سے توبہ نہ کرے وہ ہی ظالم ہے۔ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 11 ہے یہ۔ میرے محترم سامعین، بھائیو بہنوں، اس آیت مبارکہ میں ایک بات کافی غور طلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سب ایمان والوں کو ایک عام حکم دینے کے بعد عورتوں کو خاص طور پر حکم دیا ہے کہ ایک دوسرے کا مذاق مت اڑائیں، کیونکہ ایک دوسری کا تحقیر سے، حقارت سے مذاق اڑانا عورتوں کی خاص بری عادتوں میں سے ایک عادت ہے جو مردوں کی نسبت عورتوں میں کہیں زیادہ پائی جاتی ہے۔ ابھی یہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 11 جو آپ کو سنائی گئی، اس آیت شریفہ میں جن جن باتوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ باتیں کرنے والے اگر توبہ نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ظالم قرار دیا ہے، اور کسی بھی قسم کا کوئی بھی ظلم کرنے والا ظالم ہی ہوتا ہے، اور ظالموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور یہ بھی کہ الا لعنت اللہ علی الظالمین، بے شک ظلم کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ پہلی آیت سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 140 ہے، اور دوسری یہ آیت سورۃ ہود کی آیت نمبر 18 ہے 18، اور سورۃ الشورى کی آیت نمبر 45، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، بے شک ظلم کرنے والے ہمیشہ رہنے والے عذاب میں ہوں گے، یعنی کسی شک اور شبہ کے بغیر ظالموں کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ یہ ظلم کسی کام کے ذریعے سے کیا گیا ہو یا کسی بات کے ذریعے سے ہو، ظلم ظلم ہی ہے، اور اس کا انجام وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا۔ لہذا میرے بھائیوں بہنوں سامعین کرام، اپنی ہر ممکن کوشش کیجئے کہ کسی بھی طور، کسی بھی انداز میں، کسی بھی کام، کسی بھی بات کے ذریعے، خواہ وہ زبان سے ادا کی جائے، قلم سے لکھی جائے، ایسا نہ ہو کہ ظالموں میں شمار ہو جائیں ہم لوگ۔ چلیے 10ویں بات کی طرف۔ وہ بات کیا ہے؟ بے حیائی اور بے شرمی والی بات۔ ایسی بات جس میں بے حیائی پائی جاتی ہو، بے شرمی پائی جاتی ہو، یا بے حیائی اور بے شرمی کے پھیلنے کا سبب ہو، نشر ہونے کا سبب ہو۔ بات ہی تو ہے، کر دی، کہہ دی، لیکن اللہ کے نبی کریم محمد علیہ السلام نے تو ہمیں یہ بتایا کہ لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفحاش ولا البذیء، ایمان والا نہ تو طعنے دینے والا ہوتا ہے، نہ ہی لعنت کرنے والا ہوتا ہے، اور نہ ہی بری بات کرنے والا ہوتا ہے، اور نہ ہی بے حیائی کی بات کرنے والا ہوتا ہے۔
صحیح الترمذی یعنی سنن الترمذی کی حدیث شریف ہے یہ، جو کہ صحیح ہے۔ صحیح الترمذی میں حدیث نمبر 1610 ہے، یہ 1610۔ تو یہ ایمان والے کی شان ہی نہیں ہے کہ وہ ایسی بات کرے جو بے حیائی اور بے شرمی والی ہو۔ جب کوئی شخص، کوئی مسلمان ایسی بات کرے گا جو بے حیائی اور بے شرمی والی ہوگی، تو اس بات کے ذریعے جس تک کا کوئی نقصان ہوگا، جو بھی اس بات پر عمل پیرا ہوگا، جو بھی اس بات کا شکار بنے گا، اس کو ہونے والے دکھ کا گناہ، اس کے ذریعے پھیلنے والی گمراہی کا گناہ اس شخص پر آئے گا، وہ ان گناہوں میں برابر کا شریک ہوگا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، خواہ ہنسی مذاق کے طور پہ کی جائے، دل لگی کے طور پہ کی جائے، بے حیائی اور بے شرمی والی بات دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی کے ساتھ ساتھ تباہی اور بربادی کا سبب بھی ہے۔ 11ویں بات، بغیر یقینی علم کے جواب دینا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی سے کوئی بات پوچھی جائے، کوئی مسئلہ پوچھا جائے، تو اکثریت کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی جواب دے کر ہی سوال کرنے والے کو رخصت کرتے ہیں، کہ کہیں اس کے بارے میں یہ خیال نہ کر لیا جائے کہ وہ جانتا نہیں، جاہل ہے، کم علم ہے۔ یہ معاملہ دینی فتاوی جات یعنی فتووں میں زیادہ پایا جاتا ہے، کیونکہ مسلمانوں کی عادت بنائی جا چکی ہے کہ وہ اپنے اپنے مسلک، مذہب، منہج، جماعت اور پسندیدہ اشخاص کی بات کو بلا دلیل مان لیتے ہیں، اور بعض لوگ اپنی بات کو جاندار بنانے کے لیے کہتے ہیں، لکھتے ہیں، اور کہتے اور لکھتے ہی رہتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے، حضور سے مروی ہے، روایات میں مذکور ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اور ایسے لوگوں کی بات کو ان کے عقیدت مند بڑی ہی عقیدت اور یقین کے ساتھ قبول کرتے ہیں۔ یہ ستم ظریفی، یہ ستم روی زیادہ تر دین کے معاملے میں ہوتی ہے، کیونکہ دینی معاملات میں تو عام طور پر ایسا نہیں ہوتا۔ عقیدت، احترام اپنی جگہ، ہر کوئی دنیا کے معاملات کو، لین دین، مال لینے دینے کے معاملات کو چھان پھٹک کر اپناتا ہے۔ بس دین کے معاملے میں یہ ہے کہ اپنی اپنی اختیار کردہ، پسند کردہ جماعت، گروہ، شخصیت، مسلک، مذہب سے جو کچھ ملا، سمن بکمن اسی کو اپنا لیا۔ بہرحال معاملہ دینی ہو یا دنیاوی، جواب دینے والا تو جواب دے ہی دیتا ہے، بات کر ہی دیتا ہے۔ بات ہی تو ہے، کہہ دی، کر دی۔ لیکن رسول اللہ علیہ والسلام نے تو ارشاد فرمایا ہے کہ من قال علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے مجھ سے منسوب کر کے کوئی ایسی بات کہی جو میں نے نہ کہی ہو تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ومن استشارہ اخاہ فاشار علیہ بغیر رشدہ فقد خانہ، اور جس سے اس کا کوئی بھائی یعنی کوئی مسلمان بھائی مشورہ طلب کرے اور وہ دوسرا شخص بغیر ہدایت والا مشورہ دے دے، یعنی ایسا مشورہ جس کی درستگی اور انجام کے بارے میں وہ نہیں جانتا، ایسا مشورہ دے دے، تو مشورہ دینے والے نے اپنے اس مشورہ طلب کرنے والے مسلمان بھائی سے خیانت کی۔ وَمَنْ أَفْتَى بِفُتْيًا غَيْرَ ثَبِتٍ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَى، اور جس نے ایسا فتویٰ دیا جو ثابت نہیں ہوتا، یعنی سنی سنائی باتوں یا حسن زن کے مطابق ہو بس، یا اپنی اپنی جماعت، مسلک، مذہب، شخصیت کی نسبت سے آیا، بس اس کو لے لیا اور اسی کے مطابق فتویٰ جڑ دیا، تو اس غیر یقینی، غیر علمی فتوے پر عمل کرنے کا گناہ اس فتویٰ دینے والے پر ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فیصلہ ہے۔ مستدرک الحاکم میں ہے یہ حدیث شریف اور صحیح ہے، اور اس کا نمبر میرے پاس جو اصدار ہے اس کے مطابق 349 ہے، 349۔ ہمیں ہمارے ارد گرد اکثر ایسے لوگ سنائی اور دکھائی دیتے ہیں جو دینی اور دنیاوی معاملات میں فتویٰ ضرور ہی دیتے ہیں، اور اس کی کوئی دلیل یا یقینی علم ان کے پاس نہیں ہوتا،
لیکن بات کرنی ہوتی ہے، ضرور کرنا ہوتی ہے، بات ہی تو ہے، اور محض اپنی خام خیالیوں کی بنا پر ہی کرنی ہوتی ہے، محض اپنے تک پہنچی ہوئی آئی ہوئی بات کی بنیاد پر ہی کرنی ہوتی ہے، ایسی باتیں جن کی کوئی تصدیق ان کے پاس نہیں ہوتی، لہذا فرماتے رہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ، میں سمجھتا ہوں کہ، مجھے سجھائی دیتا ہے کہ، اور اس کے بعد فتویٰ جڑ دیا۔ اپنے ذاتی خیالات کی بنیاد پر اپنے ساتھ دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں ایسے لوگ، اور اس حدیث شریف میں بتائے گئے انجام کے مطابق اس غلط، بے بنیاد اور غیر ثابت شدہ دلیل پر مبنی فتوے پر عمل کرنے والوں کے گناہوں میں بھی برابر کے شریک بنتے جاتے ہیں۔ بات ہی تو ہے، بس کر دی جاتی ہے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العظیم۔ اللہ کے دین کو بھی مذاق بنا رکھا ہے، بات ہی تو ہے، کر دو، فتوی جو ہے نا دے ڈالو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ چلیے اگلی بات، 12ویں بات کی طرف، اور وہ ہے قول اور فعل کا تضاد، کہ دوسروں کو خوب نصیحت کرتے رہو، خود اس پر عمل نہ کرنا، اور ایسی باتیں کرنا جن پر خود عمل نہ کیا جائے، یہ ہے قول اور فعل کا تضاد۔ یہ مصیبت عام طور پر دین کی دعوت دینے والوں میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ خود عمل کرو یا نہ کرو، نصیحتیں کرتے جاؤ، بات ہی تو ہے، کہہ دی کر دی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا کرنے والوں پر ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان لے آنے والو، وہ بات کیوں کرتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، جو تم کرتے نہیں وہ بات کرنا اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ سورۃ الصف آیت نمبر 2 اور نمبر 3۔ اور اب یہ سوچئے، اس آیت مبارکہ کی روشنی میں یہ سوچئے کہ جس کا خاتمہ اس حال میں ہو جائے کہ اللہ اس سے ناراض ہو تو اس کی آخرت کا کیا حال ہوگا۔ یہ بات تو ہر مسلمان سمجھ سکتا ہے، لیکن پھر بھی بات ہی تو ہے، کرتے جاؤ، کہو کچھ کرو کچھ، قول و فعل کا تضاد۔ اب ہم بیان کرتے ہیں ان باتوں کے سلسلے میں آنے والی آخری بات، 13ویں بات، اور وہ ہے اپنی یا کسی کی، اس کی موجودگی میں بغیر ضرورت کے تعریف کرنا یا برائی کرنا، یا نیک اور متقی ہونے کا دعویٰ کرنا۔ اکثر لوگ اپنے بارے میں بڑائی اور خوبیوں والی بات کرتے رہتے ہیں، گویا کہ ان سے بڑھ کر شاید ہی کوئی اور ہو، یا کسی کو خوش کرنے کے لیے یا کوئی مقصد حاصل کرنے کے لیے اس کے سامنے اس کی تعریف کرتے ہیں۔ بات ہی تو ہے، کہہ دی کر دی، کیا ہے ہوا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی یا کسی اور کی بڑائی بیان کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا ہے، فَلَا تَزَكُّوا أَنفُسِكُمْ فَلَا تَزَكُّوا أَنفُسِكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، تو تم لوگ اپنے آپ کو پاک صاف نہ جتاؤ، جو پرہیزگار ہے اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ سورۃ نجم آیت نمبر 32۔ یہ تو ہوا اپنی بڑائی، اپنی تعریفیں بیان کرنے کا حکم، اللہ نے منع کر دیا اس چیز سے، اور کسی دوسری کی تعریف کرنے کا معاملہ۔ اس کے بارے میں الحمدللہ ایک الگ بیان تفصیل سے ایک الگ موضوع کے طور پہ ہو چکا ہے، جو چینل پر بھی موجود ہے اور کتابی صورت میں میرے بلاگ پر بھی موجود ہے۔ پھر بھی ایک حدیث سناتا چلتا ہوں تاکہ یہاں پہ رواں موضوع میں یہ اپنی جگہ پر اختصار کے ساتھ ایک مکمل صورت میں نظر آئے۔ کسی نے رسول اللہ علیہ السلام کے سامنے کسی دوسرے کی تعریف کی تو انہوں نے ارشاد فرمایا تمہارا برا ہو، اور بار بار فرمایا تم نے اپنے دوست کی گردن کاٹ دی، اور پھر ارشاد فرمایا اگر تم میں سے کوئی اپنے کسی بھائی کی اچھائی جانتا ہے اور اس کی تعریف کرنا ضروری سمجھتا ہے تو وہ یہ کہے کہ میرا خیال ہے کہ فلاں ایسا اور ایسا ہے، میں اللہ کے سامنے کسی کی تعریف نہیں کر رہا، اللہ ہی اس کے بارے میں بہتر جانتا ہے کہ در حقیقت وہ کیا ہے، میرا خیال بس یوں ہے۔ صحیح بخاری کتاب شہادات کے باب نمبر 16 میں یہ حدیث ہے، اور صحیح مسلم میں بھی ہے کتاب الزہد کے باب نمبر 14 میں۔ تو واضح ہوا کہ اپنی بڑائی، اپنی تعریفیں بیان کرنا یا کسی کی جھوٹی تعریف کرنا، اس کے سامنے اس کی تعریف کرنا،
بات ہی تو ہے لیکن بہت خوفناک انجام والی ہے، جس کی وجہ سے دنیا میں بھی ذلت و رسوائی اور مذاق کا نشانہ بنتا ہے بات کرنے والا، اور آخرت میں بھی اس کے لیے تباہی ہی ہے۔ اور ایسی باتیں بہت ہیں جو بات ہی تو ہوتی ہیں لیکن کرنے والے کی دنیا اور آخرت کا تباہی کا سبب بن جاتی ہیں۔ زبان کے مزے کے لیے زبان کی بے احتیاطی کے استعمال کی وجہ سے دنیا اور آخرت تباہ کر بیٹھتا ہے انسان۔ زبان کا غلط استعمال سوائے نقصان، خسارے، دکھ، تکلیف، دنیا اور آخرت کی تباہی اور بربادی اور ذلت اور رسوائی کے علاوہ اور کچھ انجام دینے والا نہیں۔ خاموشی میں نجات ہے۔ زبان کو صحیح اور درست طور پر استعمال کرنے میں ہی نجات ہے۔ خاموشی اور زبان کے درست استعمال کے بارے میں الحمدللہ ایک صوتی بیان الگ سے نشر کیا جا چکا ہے جس کا عنوان ہے خاموشی نجات ہے۔ اسے بھی ضرور سنیے گا، انشاءاللہ مزید فائدے کا سبب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور ہمارے سب کو یہ ہمت اور طاقت اور جرأت عطا فرمائے کہ ہم حق بات کرنے والے ہوں، ہر ایک گناہ اور شر اور برائی والی بات سے باز رہنے والے ہوں، اپنی زبانوں کو سوچ سمجھ کر استعمال کرنے والوں میں سے رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔